السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کے آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ چونکہ غداروں کی بات چل رہی ہے تو آئیے خلافت عثمانیہ کے اور غدار کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حسین 1882 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کو عرب بغاوت اور انگریز سرکاری کی تابع داری پر اردن کی مملکت سے نوازا گیا، اور 25 مئی 1923 عیسوی کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کس چیز کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا اس خلافت عثمانیہ سے جو پورے عالم عرب، پورے عالم اسلام کی محافظ و سرپرست تھی؟ عبداللہ ابن حسین وہ بدنام حکمران تھا جس کا مغرب کے ساتھ رویہ شروع سے دوستانہ تھا، اور وہ ایک ماڈرن شخص سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود عبداللہ کا ویژن بھی ایک عظیم مملکت کا تھا جس کی حدود اردن، شام، لبنان اور فلسطین ہوں۔ یہ سارا علاقہ مملکت ہاشمیہ کا حصہ ہوا اور اس کا دارالخلافہ دمشق ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب رہنما بھی اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دشمن کے نرغے میں رہتے ہوئے بھی اس سے دوستی رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بدلے میں یہ بھی دیگر عربوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ 1946 سے 1947 عیسوی کے دوران جب فلسطین یہودیوں کو دیا جا رہا تھا، عبداللہ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ فلسطین کی تقسیم کو روکا جائے یا اس کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ ایک مورخ ایوگن ایل روگن نے لکھا ہے کہ عبداللہ دراصل تقسیم فلسطین کی حمایت کرتا تھا تاکہ انگریز کے زیر نگرانی بچا کچا حصہ اردن کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ اس کے مطابق عبداللہ اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے یہودی وفود سے بھی ملاقاتیں کی۔ اسرائیل کی مستقبل کے وزیر اعظم گولڈا میر ان نفوذ میں شامل تھی تاکہ الگ سے ایک سمجھوتا طے کیا جا سکے۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں اس وقت تک کے لیے امن و امان کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے کی گئی تھی جب تک اقوام متحدہ خود اس علاقے کے سیکیورٹی کے فرائض نہ سنبھال لے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے فلسطینی مسلمانوں سے غداری اور یہود کی چاپلوسی میں کس حد تک گرنا پسند کیا تھا۔ عبداللہ کے کرتوت دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر عرب لیگ رکاوٹ بن کر اسے پریشان نہ کرتی تو وہ اسرائیل کے ساتھ واقعی سمجھوتا کر لیتا۔ سن 1948 عیسوی کے اوائل تک عرب ممالک نے اس پر زور ڈالا کہ وہ اس کے ساتھ کل عرب عسکری مدافعت فلسطین میں حصہ لے اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی ساکھ، جو مغربی اور یہودی سربراہوں سے بے پناہ دوستی کی وجہ سے عربوں میں خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، بچانے کے لیے آمدگی ظاہر کر دی۔ اس نے سوچا کہ اس جنگ میں اگر وہ اپنے آپ کو عرب افواج کا سپہ سالار کہلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا وقار بحال ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس چکر میں سب سے خطرناک چال چلی۔ ایک اچھی بھلی مسلم یہودی جنگ کو اس نے عرب قومیت کی تحریک کی شکل میں پیش کر کے اسے عرب اسرائیل جنگ میں تبدیل کر دیا۔ بعد میں اس کی سپہ سالار کی خواہش عرب لیگ نے مسترد کر دی، لیکن یہاں بھی اس نے وفادار ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ اس کی افواج نے صرف ان علاقوں تک پیش قدمی کی جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور جو علاقہ یہودیوں کو دیا گیا تھا اس پر اس نے ایک گولی بھی نہ چلائی۔ اس جنگ کے آخر میں صرف مصر کی فوجیں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ باقی تمام عرب افواج بشمول اردنی افواج کے پیچھے ہٹتی چلی گئیں۔ خاص طور سے اردن نے آگے بڑھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہی نہیں، جبکہ مصری افواج بھی بھاری جانی نقصان کی قیمت پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کسی غدار کے عبرتناک انجام سے کم نہ تھا۔
جب لبنان کے وزیر اعظم رائد بے الصولہ کو 16 جولائی 1951 عیسوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تو عمان میں یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ لبنان اور اردن اسرائیل سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس پر جب عبداللہ 20 جولائی 1951 عیسوی کو مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز کے لیے پہنچا تو ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوقی جس کا تعلق حسینی قبیلے سے تھا، اس نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ عبداللہ اس وقت چٹان والے گنبد یعنی قبۃ الصخرہ میں نماز جمعہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے سینے اور کھوپڑی میں 3 گولیاں داغی گئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا پوتا حسین بن طلال بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے قاتل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی داغی گئی۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے ایک تمغہ یعنی میڈل پہنا تھا، جس کی وجہ سے گولی اس تمغے سے لگ کر نیچے گر گئی اور یہ بال بچ گیا۔ مصطفیٰ شوقی اور اس کے ساتھی موسیٰ عبداللہ نے اسے قتل کرنے کے بعد مصر میں جا کر پناہ لے لی، جبکہ کل 10 افراد پر یہ مقدمہ چلایا گیا۔ القدس کے گورنر نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ ان 10 میں سے 2 تو فرار ہو گئے، جبکہ 4 کو سزا ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں حسین بن طلال کی۔ حسین بن طلال عبداللہ بن حسین کا پوتا تھا۔ اگرچہ عبداللہ بن حسین پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد طلال بن عبداللہ تندرست ہو گیا تھا، لیکن یہ بادشاہ اس لیے نہیں بن سکا تھا کہ اس کی دماغی حالت اور توازن درست نہیں تھا، لہٰذا 1952 عیسوی ہی میں اسے معزول کر دیا گیا تاکہ اس کا بیٹا حسین بن طلال اگلا بادشاہ بن سکے۔ بعد میں یہ شاہ حسین کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ 14 نومبر 1935 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اسکندریہ کے وکٹوریہ کالج سے حاصل کی۔ بعد میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہارورڈ اور بعد میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ چلا گیا، جہاں تیسری دنیا کے حکمرانوں کو عالمی طاقتور کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ 16 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کی تاج پوشی 1 سال بعد 2 مئی 1953 عیسوی میں کی گئی۔ یہ 2 مئی 1953 عیسوی سے لے کر 7 فروری 1999 تک تقریباً 46 سال اردن کا حکمران رہا تھا۔ اس نصف صدی کے دوران اس نے اردن سے ملنے والی اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ پوری دل جمعی سے انجام دیا۔ 1967 عیسوی کے جنگ میں اس نے صرف ایک وجہ سے حصہ لیا تھا، وہ اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ مقام فلسطینی آبادی کی مدد حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے اپنی بادشاہت کو استحکام بخشا جائے۔ اس جنگ میں عرب حکمرانوں نے اس کو پیش قدمی پر خاصا مجبور کیا، لیکن اس کی فوج کسی صورت بھی آگے بڑھنے پر تیار نہیں تھی اور بڑی آسانی اور شرمناک طریقے سے پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ دریائے اردن کا پورا مغربی کنارہ اسرائیل نے ہڑپ کر لیا اور اردن کی آبادی آدھی ہو گئی۔ سیاہ ستمبر 1970 عیسوی یعنی بلیک سپٹمبر، یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے اس کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف عرب مسلمانوں کے ہدف و مقصد کو ملیامٹ کر دیا بلکہ خود اسلامی ممالک و افواج میں پھوٹ ڈال دی۔ 1967 عیسوی کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے جب عرب قومیت کے علم برداروں کو شرمناک شکست دی تو شاہ حسین نے بھرپور موقع پرستی اور ابن الوقتی دکھائی۔ کل تک جب یہ فلسطین کا تعاون حاصل کرنا چاہتا تھا تو ان کا بھرپور ساتھ دیتا تھا، جبکہ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے سامنے جی حضوری شروع کر دی۔ اس وقت مصر اور شام کے حکمران ایک حد تک فلسطینیوں کی مدد کرتے رہتے تھے اور فلسطینی فدائین اسرائیل پر اردن کی سرحد سے حملہ کرتے رہتے تھے، لیکن شاہ حسین نے اپنے آقا اور اپنے ذات امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ فلسطینی مجاہدین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی بلکہ اردن کی افواج کو حکم دیا کہ اسرائیلی افواج پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور سے اس علاقے کے کمانڈر جنرل مشہور حدیثہ کو یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بعض فوجیوں نے اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر گولے برسا دیے، جس کی وجہ سے 28 یہودی فوجی موقع پر ہی ہلاک
جبکہ 80 شدید زخمی ہو گئے، جبکہ 4 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ اگرچہ لڑائی اصل اردن کے ان کچھ فوجیوں نے لڑی تھی، لیکن اس واقعے سے PLO کے مورال میں بہت اضافہ ہوا۔ یاسر عرفات نے فتح کا اعلان کیا اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ آخر کار شاہ حسین نے PLO کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک ساتھ نکاتی معاہدہ کیا، جس کے تحت اس تنظیم کی سرگرمیاں محدود کر دی گئیں۔ سپٹمبر 1970 عیسوی کے آغاز میں PLO نے تنگ آ کر ہوائی جہاز اغوا کیا، پھر بعض فلسطینی کیمپوں آزاد علاقہ قرار دے دیا، جبکہ شاہ حسین پر کئی قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اس پر شاہ حسین نے 16 سپٹمبر 1970 عیسوی کو مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ اردن کی افواج نے عمان میں PLO کے دفاتر پر حملے شروع کر دیے، نیز اربد، سویلح اور زرقا نامی فلسطینی کیمپوں پر حملہ کر دیا گیا۔ اس جنگ میں اردن کی مدد کے لیے برطانیہ نے بڑی مقدار میں اسلحہ روانہ کیا، جبکہ شام نے PLO کی مدد کرنے کے لیے 250 ٹینک اردن بھیج دیے۔ اس جنگ میں سخت تباہی ہوئی اور دونوں طرف سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی۔ PLO کی شامی شاخ کو سرحد پر موجود اردن کے 40ویں بریگیڈ نے تباہ کر دیا، جبکہ PLO اور اس کے حامی شامی ٹینکوں کی طرف سے اردن کے 60 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد دونوں طرف سے 7000 سے 8000 کے درمیان تھی۔ آخر کار جب قیام امن ہوا تو اس شرط پر کہ PLO کو نکال کر لبنان بھیجا جائے، جبکہ عرب ممالک اردن میں مداخلت بند کر دیں گے۔ اگرچہ اسرائیل کو 21 مارچ 1968 عیسوی کو ناکامی ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کے بعد اس نے ایک گولی استعمال کیے بغیر اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ عربوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی گئی تھی۔ 1973 عیسوی کی عظیم ترین غداری۔ 1973 عیسوی کے رمضان جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی تھی، لیکن ایک تو شاہ حسین کی یہود نوازی اور غداری کی وجہ سے جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی، دوسرے خود لڑنے والے عرب مملکت کے سربراہوں کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا، جو بعد میں سب کی ناکامی کا سبب بنا۔ جنگ کی تیاری انتہائی پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ سربراہوں نے فیصلہ جنگ سے محض 2 ہفتے قبل کیا تھا، جبکہ جنرلوں کو 1 دن پہلے اور فوجیوں کو محض 4 گھنٹے پہلے حملے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جنگ سے 2 ہفتے قبل شاہ حسین کی ملاقات اسکندریہ میں حافظ الاسد اور انور سادات سے ہوئی۔ اس میں اس کے سامنے جنگ کے لیے کی گئی تیاریاں بیان کی گئی تھیں اور خود اسے بھی چوکس رہنے کو کہا گیا تھا۔ 25 سپٹمبر کو یہ غدار خفیہ طریقے سے اسرائیل روانہ ہوا اور تل ابیب جا کر اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر کو آنے والی جنگ کے بارے میں خبر کر دیا، خاص طور سے شام کی طرف سے، جس پر خود گولڈا میئر نے بھی یقین نہیں کیا اور اس سے یہ پوچھا، کیا شامی مصریوں کے بغیر ہی جنگ میں جا رہے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وارننگ اسرائیل کے کانوں میں پڑی، لیکن اس کا کوئی خاصا نوٹس نہ لیا گیا۔ موساد نے یہ سمجھا کہ اس مخبر بادشاہ نے وہی کچھ بتایا ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ اس جنگ کی موساد کو 11 مرتبہ وارننگ ملی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہماری اطلاع کے مطابق عربوں کے پاس جنگ کا کوئی منصوبہ نہیں، حتیٰ کہ شاہ حسین کی وارننگ بھی بے اثر ثابت ہوئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قدر مطمئن اور بے فکر اسرائیل پر اگر بے خبری میں حملہ ہو جاتا اور یہ غدار اسے اطلاع نہ دیتا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوتا، لیکن بالآخر اسرائیل نے جنگ سے ٹھیک 2 گھنٹے قبل اپنی ریزرو آرمی کو چوکس کر دیا، جبکہ اس کے صرف 2 گھنٹے بعد حملہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی اور انہوں نے کافی بڑا حصہ واپس لے لیا، لیکن بعد میں جب امریکی امداد کی بھرمار ہوئی تو شاہ حسین پر زور دیا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اردن کی طرف سے حملے کا آغاز کیا جائے۔ اس نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنی فوج شام کی سرحد پر بھیج دی، جس نے بڑھتی ہوئی اسرائیل فوج کو روک دیا، لیکن اس کی خبر بھی اپنے آقا کو امریکہ کے ذریعے دے دی اور اسرائیل سے درخواست کی کہ اسرائیل اس کی فوجوں پر حملہ نہ کرے۔
اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے ایسی کوئی درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اردن کو کوئی ضمانت دی جائے، بس اتنا کہہ دیا کہ اسرائیل ایک اور محاذ جنگ نہیں کھولنا چاہتا۔ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ۔ یاسر عرفات کی غداری اور معاہدہ اوسلو کے بعد سے شاہ حسین نے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور امن مذاکرات شروع کیے۔ اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے یہ وعدہ کیا کہ اگر اسرائیل سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو اردن کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں گے۔ مصری صدر حسنی مبارک کے اشارے پر اس غدار نے اسرائیل سے باقاعدہ مذاکرات کیے اور امن معاہدہ کیا۔ اس کے بدلے اسے ارانہ کا علاقہ اور دریائے اردن کے پانی کے حصے کی منصفانہ تقسیم کا جھانسا دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کر لیا گیا اور یوں اردن کی طرف سے اسرائیل کی سرحد مکمل طور پر محفوظ ہو گئی اور اسرائیلی افواج فلسطینی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ اسحاق رابن کے ساتھ بھائی چارہ۔ اس کم نصیب کے بدنام زمانہ اسرائیلی رہنما اسحاق رابن کے ساتھ انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات تھے۔ اسحاق رابن کو دفنانے پر اس نے یہ تقریر کی: میری بہن لیہیا رابن، میرے دوستوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ میں اپنے ایک بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست، ایک فوجی جس سے میں اپنے خلاف 2 بار ملا، جس کی میں عزت کرتا تھا اور وہ میری عزت کرتا تھا، کہ نقصان پر رہوں گا۔ ایک ایسا آدمی جو جانتا تھا کہ ہمیں فاصلوں اور رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور اس بات کی کوشش کر سکیں کہ آنے والے کل میں ہماری پالیسی جاری رکھی جا سکے۔ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بھائی اور دوست بن گئے۔ اسحاق رابن جیسے سفاک قاتل اور مسلم کش صہیونی لیڈر کو بھائی کہنے والا یہ شخص اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ بھی کہتا پھرتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور ہمارا قبیلہ عرب میں سب سے قدیم ہے، جبکہ اسلام میں طے شدہ قانون ہے کہ سیاہ اعمال والوں کو اعلیٰ نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس کے انجام کی طرف آئیے۔ اس کی موت 7 فروری 1999 عیسوی کو جگر کے سرطان کی وجہ سے ہوئی۔ موت سے قبل دنیا سے جاتے جاتے بھی اس نے ایک اور یہود نواز حرکت کی۔ اس نے اپنی موت سے قبل ہی امریکہ میں دوران علاج اپنے بھائی کو ولی عہد کے منصب سے معزول کر کے اپنی انگریز بیوی جو اس پر مسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بھیجی گئی تھی کہ بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے عبداللہ کو ولی عہد بنا لیا۔ واضح ہے کہ اس کا بھائی شہزادہ حمزہ پاکستانی خاتون شائستہ اکرام اللہ کا داماد ہے، لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ یہ تھی نسل در نسل غداروں کی روداد۔ القدس سے غداری کرنے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے ہی آخرت میں بھی عبرتناک انجام ان کا منتظر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط، سرزمین عرب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم، بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا خون اور ارض مقدس پر یہودی تسلط کے استحکام میں حصہ لینے کی نحوست ان سے زائل نہ ہوگی اور دجالی قوتوں کے یہ ہم نوا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ یاسر عرفات۔ یادش بخیر مجاہد اعظم جناب یاسر عرفات صاحب کو بھی ان مہربانوں کی ان فہرست میں ممتاز جگہ دی جا سکتی ہے جنہوں نے القدس کے محافظ کا اعزاز سینے پر سجانے کے باوجود بالواسطہ طور پر دجالی ریاست کے استحکام میں کردار ادا کیا۔ موصوف کے گھر میں بھی چونکہ خاتون اول یہودی نسل تھی، لہذا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشمنی اور القدس کے غاصبوں کے خلاف ان کا جہاد کس قدر حقیقی ہوگا۔ موصوف نہ صرف امریکی حکمرانوں کی سرپرستی میں دجالی ریاست کے سربراہوں کے ساتھ خیر سگالی کے معاہدے، مذاکرات اور مصافحے معانقے کرتے رہے، بلکہ شریعت پر استقامت کو چھوڑ کر لبرلزم اور جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے انتخابی ڈھوگوسلہ بازیوں پر یقین رکھتے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں ان کی تنظیم حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل مسائل پیدا کرتی رہی۔
اگرچہ عالمی میڈیا پر اثر انداز قوتوں نے ان کا امیج مرد مجاہد کا بنا رکھا تھا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ فلسطینی جہاد کو ان کی مفاد پرست سیاست نے انتہائی نقصان پہنچایا، اور یہ نہ صرف اپنی تنظیم میں شرعی اصولوں کو رواج دینے کے بجائے غیر ضروری حد تک آزاد خیالی کو ترویج دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی حماس کے امیج کو داغدار کرنے، فلسطینی مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بدنامی کے حد تک مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ القدس کو ایسے مہربان ہم نواؤں کی مہربانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ارض مقدس کے تحفظ اور حقیقی محافظین کی پہچان اور ان کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، انور سادات۔ انور سادات کا شمار بھی القدس کے نادان دوستوں اور دجالی ریاست کے نام مہربان ہم نواؤں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور بہت سے یہود نوازوں کی طرح ان کے گھر میں بھی خاتون اول قدامت پرست یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جہاں سادات نامی یہ خاتون باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی اور آخر تک ان سے وہ اقدامات کرواتی رہی جس سے القدس کے فداکاروں کے دل زخمی اور دجالی ریاست کے سرپرستوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی تھی۔ القدس کے دو طرف اردن اور مصر دواہم اسلامی ملک ہیں، ان میں مظلوم فلسطینی مہاجرین بھی پناہ لیتے ہیں اور ان کی سرحدوں سے اسرائیلی قبضہ گیری کی حدود میں آنے والے علاقوں میں داخل ہو کر اسرائیلی فوجیوں کا ناک میں دم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دجالی نظام کی ہم نوا عالمی طاغوتی طاقتوں کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ان دونوں ممالک کے حکمران ان کے زیر دست اور تابع فرما رہیں، نہ وہ اپنے ملکوں میں شریعت کا نفاذ ہونے دیں اور نہ اپنے عوام کے جذبات کا رخ القدس کے مظلوموں کی مدد کی طرف پھیرنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو بھی حکمراں آتا ہے اس کے گھر میں عموماً یہودی خاتون ملکہ محترمہ کی شکل میں براجمان ہوتی ہے، اور اس کے اقتدار کو مستحکم اور طویل تر بنانے کے لیے بدی کی عالمی قوتیں ہر قسم کا تعاون اور حمایت کرتی ہیں۔ انور سادات کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا، جس میں وہ چائے کی میز پر القدس کا مبارک ترین خطہ اسرائیل کی گود میں ڈال کر خالی ہاتھ لوٹائے۔ اس کے عوض انہیں طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اعزاز و انعام سے نوازا گیا، لیکن خود مصر کے محب دین و وطن عوام ان کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے تھے، ان کا اندازہ ان کے قتل کے واقعے سے ہو سکتا ہے، جب انہیں ایک پریڈ کے دوران گولیوں سے چھلنی کر کے القدس سے خیانت کا انتقام لیا گیا۔ فلسطین کو قرآن کریم میں ارض مبارک کہا گیا ہے۔ اس سے جو وفا کرتا ہے وہ اللہ، رسول، ملائکہ اور مخلص مسلمانوں کے نزدیک سعادت مند ٹھہرتا ہے، اور جو اس سے جفا کرے وہ دنیا میں بھی تکوینی طور پر دھتکار دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی برا انجام اس کا منتظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمانی ریاست کے استحکام اور دجالی ریاست کے خلاف جہاد کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں برے انجام سے بچائے، اللہم آمین۔